نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہاں پہ پیچھے ذکر ہو رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، تخلیق کا، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا آیت نمبر 31 میں، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سکھا دیے۔ اب یہ نام کون سے تھے؟ ناموں سے مراد کائنات میں پائے جانے والی چیزوں کی خاصیتیں، انسان کو درپیش آنے والے مسائل، یہ تمام مختلف کیفیات کا علم، بھوک، پیاس، صحت، بیماری۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی تعلیم دیتے وقت فرشتے بھی موجود تھے، لیکن چونکہ ان کی فطرت میں ان چیزوں کی پوری سمجھ نہیں تھی، اس لیے جب ان کا امتحان لیا گیا تو وہ جواب نہیں دے سکی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر انہیں باور کرایا کہ جو کام اس نئی مخلوق سے لینا مقصد ہے وہ فرشتے انجام نہیں دے سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے بتاؤ، ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ آیت نمبر 32 اور 33۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ وہ بول اٹھے، آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ بظاہر ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے اور فرشتے اس تعلیم میں شریک نہیں تھے۔ اس صورت میں ان ناموں کے بارے میں پوچھنا یہ جتانے کے لیے تھا کہ تم میں وہ صلاحیت رکھی ہی نہیں گئی جو آدم کی تخلیق سے مقصود ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو نام سکھاتے وقت فرشتے موجود ہوں لیکن وہ ان باتوں کی سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو آپ نے ہمیں علم دیا ہے ہم وہی جانتے ہیں۔ حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ اللہ رب العزت سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب انہوں نے ان کے نام تو ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے بھید کا جاننے والا ہوں؟ بے شک، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے ان سب کا علم ہے۔ آیت نمبر 34۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا، پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کا ذکر کیا، اب اللہ تعالیٰ آگے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عظمت کا عملی مظاہرہ اور ان کا امتحان لینے کے لیے انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں، تعظیم کا سجدہ تھا جو بعض پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ بعد میں تعظیم کے لیے بھی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی سختی سے ممانعت کر دی گئی تاکہ شرک کا کوئی شائبہ پیدا نہ ہو، لہٰذا کسی بھی عبادت گاہ پہ، کسی قبر پہ، کسی بھی جگہ سجدہ کرنا جائز نہیں۔ لیکن کیونکہ یہ سجدہ کروانا اس بات کا مظاہرہ تھا کہ فرشتوں کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ کائنات میں جو چیزیں ان کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ انسان کے لیے مسخر کر دی جائیں، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے یا کہ غلط۔ آیت نمبر 35۔
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کر دیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اچھا جی، براہ راست سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا، مگر تمام جاندار مخلوقات بھی شامل تھی، لہٰذا ابلیس جو جنات میں سے تھا اس پر بھی حکم کی تعمیل لازم تھی۔ جیسا کہ خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے، اللہ سے کہنے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، اس لیے اس سے افضل ہوں، میں اسے سجدہ کیوں کروں۔ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں، ایک یہ کہ آپ کو بذات خود دوسروں سے بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی جھاڑنا گناہ ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ دوسرا یہ کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس کو دل و جان سے قبول کرے اور بجا لائے۔ تیسری اور اہم بات، تکبر کائنات میں کیا جانے والا سب سے بڑا گناہ ہے، لہٰذا ہمیں اپنے دلوں کو تکبر سے پاک رکھنا ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ وہ اللہ نے اسے کافروں میں شامل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں سے شمار ہوگے۔ اب یہ کون سا درخت تھا؟ قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی اور نہ ہی اس کے جاننے کی کوئی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ آیات متشابہات ہوتی ہیں اور کچھ محکمات۔ متشابہات کا مطلب جن میں شبہ ہو، لہٰذا ہمیں ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ اتنا جان لینا کافی ہے کہ جنت کے درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کا پھل کھانے سے انہیں روک دیا گیا۔ بعض روایات میں یہ گندم کا درخت ہے، بعض میں انگور، مگر کوئی ایسی اتھینٹک روایات یا حدیث نہیں ملتی جس پر پورا بھروسہ کیا جائے۔ آیت نمبر 31 سے لے کے 35 تک کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل ہم 36 آیت سے شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔